یہ جو عہدے ہیں یہ عوام کی امانت ہوتے ہیں، یہ سرکار کی مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی سے جو جی چاہا جس کو دل میں آیا یہاں لگا دیا وہاں لگا دیا۔ اگر کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے وہ چیئرمین پی سی بی کا عہدہ ہو یا کسی اور سرکاری عہدے کی بات کریں، اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے آلریڈی، چاہے اس کا تعلق ایزن اس کو پچھلی حکومت نے کیوں نہ اپوائنٹ کیا ہو، اسے کام کرنے دینا چاہیے۔ اچھا جی، اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے ڈیٹیل میں، لیکن فرسٹ سٹوریز فرسٹ وہی ہوا جی جس کی توقع تھی، اور نئی اتحادی حکومت نے بھی معیشت کی خرابی کا نوحہ جو ہے وہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فوری طور پر معاشی ایڈوائزری کاؤنسل تشکیل دے دی ہے، اور سب کو اندازہ تھا کہ اکانومی سب سے بڑا مسئلہ ہے، لیکن جہاں ایک طرف اتحادی حکومت کو ادراک ہے کہ معیشت جو ہے وہ دباؤ میں ہے، وہیں نئی حکومت اس پر مزید بوجھ بھی ڈال رہی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ کم از کم تنخواہ 25,000 کرنے کے لیے اگلے 2-3 دن میں قانون سازی کریں گے، اور 10% پینشن بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مد میں 13 ارب روپے اضافی دینے پڑیں گے۔ سنیں انہوں نے کیا کہا۔ وفاقی حکومت 40 روپیہ پر لیٹر نقصان کر رہی ہے۔ جب ان کو لگا کہ ان کی حکومت جانے لگی تھی تو پھر انہوں نے سب تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، گورننس کو چھوڑ دیا۔ اس وقت شہباز شریف از رسپانسبل فار واٹ ہیپنس ٹو دا اکانومی آف پاکستان، اور وہ ذمہ داری لینے کے لیے قبول کرتے ہیں۔ صبح جو ہے وہ پیٹرولیم کی بھی میٹنگ ہوگی۔ ہم کو پتہ ہے کہ فوراً مہنگائی ختم نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم 25,000 روپے منیمم ویج کرتے ہیں تو کم از کم تھوڑے سے تو آنسو پہنچے جائیں گے نا ہمارے غریب لوگوں کے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب نے حکومتی نمبرز کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے ترکی بترکی اس کا جواب دیا۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ تمام جو ہے وہ شو بازیاں ہیں ان کی۔ جو 25,000 تنخواہ کا معاملہ آپ کے علم میں ہے کہ وزیر عمران خان صاحب نے اس وقت اپیل کی تھی، انہوں نے تنخواہوں کے اندر جو پرائیویٹ سیکٹر ہے انہوں نے پہلے اضافہ کر دیا تھا، اور آپ کے یہ بھی علم میں ہوگا کہ ہماری ہی حکومت نے انٹرم الاؤنسز بھی ان کو اناؤنس کیے تھے۔ 6,000 ارب روپے پہ ٹیکس کلیکشن جا رہی ہے، جب ان کی ہمیں حکومت ملی تھی وہ 3800 ارب تھا۔ جب ہمیں حکومت ملی تھی تو بیرون ملک تفصیلات زار 18 ارب تھی، آج وہ 30 ارب سے زائد ہے۔ جب ہمیں 2018 میں نون لیگ نے حکومت دی تھی تو اس وقت پاکستان کی ایکسپورٹس نیچے آ رہی تھی، وہ 23 ارب ڈالر پہ تھی۔ آج انشاءاللہ جب یہ سال کلوز ہوگا، جو ہماری پالیسیز ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس جو ہیں اور سروسز ڈال دے تو یہ 37 ارب کو جو ہے وہ کراس کریں گی۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کہ دونوں طرف سے فگرز آتے ہیں، جو حکمران گئے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے فگرز دیتے ہیں، جو حکمرانی کے لیے آتے ہیں وہ بھی اپنے فگرز دیتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایکسپرٹ نہیں ہیں تو آپ کو شاید سمجھ میں نہ آئیں، لیکن آپ اپنی زندگی پہ نظر ڈال کے اپنے حالات کا ادراک ضرور کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے آسان فارمولا ہے کہ آپ کی زندگی بہتر ہوئی ہے یا آپ کی زندگی مشکل ہوئی ہے۔ اچھا جی، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ ہم مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ ملک صاحب شکریہ آپ نے وقت دیا۔ ملک صاحب مبارک ہو آپ کو، لیکن ذمہ داریاں بھی بہت بڑی ہیں۔ یہ بتا دیجیے سب سے پہلے تو کہ آپ لوگ پاپولر فیصلے کریں گے، سیاسی فیصلے کریں گے، کیونکہ سرٹنلی اگر عمران خان صاحب سڑکوں پہ نکلیں گے، اور آپ کو پتہ ہی ہے نیریٹو بلڈنگ میں وہ ماہر ہیں، یا پھر آپ حقیقت پسندانہ فیصلے کریں گے اور قوم کو بتائیں گے کہ حالات کتنے مشکل ہیں، اور یہ جو سبسڈیز وغیرہ کے معاملات چند مہینوں سے پیٹرول اور بجلی پہ چل رہے ہیں وہ بھی الٹیمیٹلی شاید واپس لینے پڑیں گے آپ کو؟ یہ میرے خیال میں جس چیز کو آپ سیاسی فیصلہ کہہ رہے ہیں وہ سب سے اہم فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ جھوٹ پہ مبنی نہ ہو تو وہ حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے، اور اس کے اندر آپ کو ریفلیکشن نظر آتی ہے غریب آدمی کے دکھ درد کی، کیونکہ یہی سیاست ہے۔ اسی وجہ سے لوگ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی سیاسی فیصلہ ہوگا اس میں آپ کو سب سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ غریب آدمی کا کیا بنے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ غریب آدمی کی مدد کرنے کے لیے ملکی معیشت جو ہے اس میں آپ کو کیا تبدیلیاں کرنی پڑیں گی کہ غریب کی زندگی کسی حد تک بہتر ہو سکے۔ اس وجہ سے آپ نے ایک ڈیمارکیشن کی کہ سیاسی ہوگی یا حقیقت پسندانہ ہوگی۔ ہاں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ آپٹکس کے اوپر مبنی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم جھوٹ بولیں یا غلط بیانی کریں یا یو ٹرنز لیں۔ ابھی میرے دوست ہیں فاروق حبیب صاحب، بڑے اچھے صاحب دوست ہیں میرے، انہوں نے جو فقرات کہے وہ میں نے سنے آپ کے کلپ میں۔ یہ جتنے نمبرز ہم دے رہے ہیں یہ تو انہی کی منسٹری، ہم نے تو ابھی حکومت سنبھالی بھی نہیں، یہ تو انہی کی منسٹری آف فائنانس کے پبلشڈ نمبرز ہیں۔ کوئی بھی شخص اسٹیٹ بینک کے اوپر جا کے یہ نمبرز چیک کر سکتا ہے، اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ، اور منسٹری آف فائنانس کے نمبرز چیک کر سکتا ہے، یہ سب پبلشڈ نمبرز۔ اس وجہ سے میرے دوست ہیں وہ، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ کل میرے ساتھ چلیں منسٹری آف فائنانس،
وہاں پہ وہ بہت جاتے تھے، رہتے تھے اور وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ تمام کاغذات جس کی بنیاد کے اوپر مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ گفتگو پریس ٹاک کی اور پرائم منسٹر صاحب نے اپنی جو تقریر کی وہ آپ کہہ رہے ہیں ہم چلے چلتے ہیں. جی ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپٹکس پہ مبنی نہیں ہونی چاہیے، اور مفتاح اسماعیل صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ کم از کم تنخواہ 25,000 کرنے کے لیے اگلے 2-3 دن میں یہ ڈیسیجن لے لی جائے گی. تو یہ تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کر سکیں کہ پہلے تو یہی بتایا جا رہا تھا کہ فنڈز جو ہیں وہ بالکل نہیں ہیں، دیوالیہ ہی آلموسٹ ہمارا ہو رہا ہے، تو یہ فنڈز کدھر سے جنریٹ کریں گے؟ آپ لوگوں نے کس طرح سوچا ہے؟ فار آبویسلی دا کلیئرٹی، اور آبویسلی پبلک انٹرسٹڈ ہے، تو کچھ بتائیے. دیکھیے، ہم لوگ بہت سی سبسڈیز جو ہیں وہ لوگوں کو دیتے ہیں، ہم ایکسپورٹرز کو اپنے سبسڈیز دیتے ہیں، اور اس وجہ سے دیتے ہیں تو بڑی اہم ہے کہ ہمارے ملک میں جو زر مبادلہ آتا ہے اس کے 2 بڑے بڑے جو پلرز ہیں، ایک ایکسپورٹ ہے اور دوسرا ہمارے جو ایکسپیٹریٹس پیسے بھیجتے ہیں وہ ہیں. یہ 2 بڑی اہم چیزیں ہیں. اس وجہ سے ان کو بہت سی سبسڈیز دی جاتی ہیں، پاور کے اوپر سبسڈی دی جاتی ہے اور دیگر چیزوں پہ سبسڈی دی جاتی ہے. اور اسی طرح ہمارے جو فرٹیلائزر بنانے والے ہیں، ہمیں کھاد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو بھی سبسڈی دی جاتی ہے تاکہ کسان اس سے مستفید ہو سکے. لیکن ان تمام سبسڈیز کو جب ہم دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بات تو ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگرچہ فائدہ اس کا عوام کو بھی ہوتا ہے، مگر سبسڈی ہم ملک کے امیر ترین لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر غریب کو بھی تھوڑی سی سبسڈی دی جائے. میں آپ ہی کو یہ سوال لوٹا دیتا ہوں، آپ کے پاس کام کرنے والے بہت سے لوگ آپ کے اس وقت بھی جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی 25,000، کوئی 30,000، کوئی 35,000 روپے کما رہا ہے. آپ کیمرے کا رخ موڑ دیجئے اور ان سے پوچھئے کہ کیا ان کا بجٹ بن سکتا ہے. اور میں آپ کو سرٹنلی نہیں بن سکتا، آپ کو کہتا ہوں سرٹنلی نہیں بن سکتا. ملک صاحب یہ تو حقیقت ہے، 50,000 میں بھی شاید بجٹ نہیں بن سکتا. جی میں ہما صاحبہ کا جواب دے دوں کہ کچھ سبسڈیز جو ہم سمجھتے ہیں ان کا ٹارگٹ امیر لوگ تھے. مثلا بہت سے پیسے آئے، اربوں ڈالر پاکستان میں آئے کووڈ کی مد میں. اس مد میں جو پیسے آئے ان میں سے کچھ تو غریبوں کو دیے گئے، مگر بہت بڑی اس کی جو کوانٹٹی ہے وہ دی گئی انڈسٹریلسٹ کو 1% کے اوپر. تو اگر اس وقت 1% پہ انڈسٹریلسٹ کو کچھ پیسے کم دیتے اور ان کو کہتے کہ آپ امیر ترین لوگ ہیں، آپ بینکوں سے پیسے لے لیجئے، اور وہ پیسے غریب کی طرف ڈائریکٹ کر دیے جاتے، تو یہ آج کا سوال جو ہے اس کا جواب پہلے آپ کے سامنے آ جاتا. اچھا ملک صاحب، ہماری کوشش یہ ہے. جی آپ نے ابھی ایکسپیکٹس کی بھی بات کی تھی، ریمیٹنسز کی بھی بات کی تھی. کچھ دن پہلے پروٹیسٹ جب ہوئے ہیں خان صاحب کے جانے کے بعد، تو اوورسیز پاکستانیز میں یہ ضرور سننے کو، بلکہ ایک سلوگن ہی بنا دیا تھا انہوں نے کہ نو آئی کے نو ریمیٹنسز. اس کا کوئی خوف ہے یا پھر یہ بھی سلوگنیرنگ ہے اور اصل میں اس کا کوئی ڈینٹ نہیں پڑے گا؟ دیکھیے، یہ فیصلہ تو عمران خان صاحب کو کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب وہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے ایک دفعہ بجلی کے بل جلائے تھے کھڑے ہو کر، اور کہا تھا کہ ان کو بل مت دو، حکومت کو کیا، ریاست کو بل مت دو. پھر آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک مرتبہ سول نافرمانی کی بات بھی کی تھی. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میں شہر کے شہر بند کروا دوں گا. اور اب اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں، سننے میں آیا ہے کہ پروٹیسٹ کے اندر کچھ چیزیں جلائی گئی ہیں. اچھا مختصراً ملک صاحب، مجھے آپ کو قطع کلامی کی معذرت، مجھے آپ سے ریلی یہ پوچھنا ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت جب مشکل میں آئی تو انہوں نے پیٹرول اور بجلی پہ سبسڈی دے دی. سرٹنلی IMF کے پروگرام میں ہونے کے باوجود آپ لوگ اس کو ریویو کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کی فائنانس کی ذمہ داریاں کون سنبھالے گا؟ مفتاح صاحب سنبھالیں گے یا اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں گے تو وہ سنبھالیں گے؟ جی یہ فیصلہ تو وزیر اعظم صاحب کو کرنا ہے، اور وزیر اعظم کو اپنی اتحادی جماعتوں کو کانفیڈنس میں لینے کے بعد کرنا ہے، کیونکہ یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت تو ہے نہیں. یہ جو 1-2 دن لگ رہے ہیں اس کے اندر ہمارے براڈ فریم ورک تو طے ہو چکے ہوئے ہیں، مگر اور پیٹرول کی سبسڈی سے، پیٹرول کی سبسڈی والا معاملہ، اس سے بھی بہت نقصان ہو رہا ہے، آپ لوگ کہتے رہے. جی بہت زیادہ. جی میں کل اس پہ بڑی تفصیل سے ہم آپ کے سامنے کل یا پرسوں پیش کریں گے. آج ہمارے سامنے وہ تمام چیزیں آئی ہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت جو آخری جاتے جاتے فیصلہ کر کے گئی ہے وہ پریکٹیکلی ملک کو دیوالیے کی طرف لے جانے کے فیصلے تھے. وہ عوام کے سامنے رکھیں گے اور جس حد تک بھی کر سکے یعنی کو مینیج کر سکے کریں گے. مصدق ملک صاحب یہ بھی بتا دیں کہ کیبنٹ کی آپ کے سامنے لائیں. جی کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ کب تک متوقع ہے؟ میرے خیال میں 1-2 دن میں، اس سے زیادہ وقت نہیں لگے گا انشاءاللہ. جی